السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ استغفار۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال لیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ نمبر 1، امیروں کی محفل۔ نمبر 2، عورتوں کی محبت۔ نمبر 3، جاہلوں سے بحث۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ قبر اور قدر۔ قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتے، مرتے ہی قبر تیار اور قدر لاجواب۔ زندگی کی ٹھوکریں بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ اچھی بات، اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ قرآن دل و دماغ کھول دیتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے جواب دیا، بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ گہری بات، پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ امام صافی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ گہری بات، رشتے اگر تھوڑے بکھر جائے تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت بڑے درجے پر فائز ہیں۔ گہری بات، اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ گہری بات، نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری سانسیں چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑ تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ سورۃ طٰ۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ رجوع اور عروج۔ رجوع اور عروج میں چاروں طرف ایک جیسے ہیں۔ پوچھ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج عطا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہیں، کہ اس سے تم کامیاب و نیک بخت ہو جاؤ گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد کی اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ والد کو پانی پلانے کا اجر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی چھوٹی عمر میں اپنے والد کو 1 مرتبہ پانی پلایا، اللہ بروز قیامت اسے آب کوثر سے 70 مرتبہ پانی پلائے گا۔ یا باقی، جو شخص روزانہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اس اسم پاک کا 100 بار ورد کرے گا، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر زنگ آلودہ چیز کی پالش ہوتی ہے
اور دل کی पालिश इस्तग़फ़ार है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने तकब्बुर किया अल्लाह उसको जलील करेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न आदम मिट्टी से पैदा किया गया और उसी की तरफ लौटेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू करने से पहले पहला कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला वज़ू के हर कतरे पर एक फरिश्ता खड़ा कर देगा जो क़यामत तक कलमा पढ़ता रहेगा, जिसका सवाब कलमा पढ़ने वालों को और उसको बताने वालों को क़यामत तक मिलता रहेगा। आज की अच्छी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम पर माँ की नाफरमानी हराम करार दी है और वालिदैन से नाहक मुतालबात करना भी हराम करार दिया है। अपने अमाल देखिए और फिर अल्लाह ने आपको जो सहूलियत दी है वह देखिए, क्या आप उनके काबिल थे? बेशक वो बड़ा मेहरबान है। मुझे अल्लाह ही काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने उसी पर भरोसा किया और वही अर्श व अज़ीम का मालिक है। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो कि तुम जालिमों में से हो। अल्लाह कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। जुदा तब करता है जब दोनों में से एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी मुखलिस को मुनाफिक के साथ नहीं जोड़ता। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लफ्ज़ों की जंग से परहेज करो। बेशक हमारा रब हमें आजमाता भी है और संभालता भी है। हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह में सब्र आता है और शुक्र भी आता है। जन्नत वो वाहिद शानदार जगह है जहाँ जाना तो सब चाहते हैं मगर जल्दी किसी को नहीं। अच्छा करो और ज़माना तुमको बुरा समझे, ये तुम्हारे हक में बेहतर है बजाय उसके कि तुम बुरा करो और ज़माना तुमको अच्छा समझे। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप रोज़े क़यामत अपना बाजू शिफ़ाअत फैलाएंगे तो उस बदकार व बेकार व महरूम न फरमाएगा। आखिरी हद तक भाग कर देख लो, आखिर पकड़ में तो अल्लाह के ही आना है। एक दूसरे के रिस्क पर नज़र मत रखो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर तकसीम करने वाला कोई नहीं है। इतने रिश्तों का क्या फ़ायदा जब हर दुख तकलीफ अकेले ही देखनी है। इसलिए खुद को इतना मजबूत कर लो कि अपना गम खुद उठा सको। कभी कभी अच्छी चीज़ें खो जाती हैं ताकि हमको बेहतर चीज़ मिल सके। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, वह हमेशा वो अता करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है। फरमाया, जिसमें जितना एहसास होगा वह उतना ही कीमती होगा। आग लगाने वालों की कहाँ खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। वक्त ने एक बात सिखा दी है, रिश्ते नाते ताल्लुक तब तक जिंदा रहते हैं जब तक हम दूसरे के म्यार पर पूरा उतरते हैं। गलत हो जाए तो भी यही सोचो कि ठीक हो जाएगा। मायूसी से हारना नहीं चाहिए बल्कि मायूसी को हरा देना चाहिए। उम्मीद बड़े काम की चीज़ है, उसे संभाल कर रखना चाहिए। जिंदगी दो पल की है, काश एक पल मक्का में गुजर जाए और एक मदीना में। सच बोलना है तो अपने बारे में बोलिए। दूसरों के बारे में सच तो तवाइफ बोलती हैं, अपने बारे में सच बोलना तो सुन्नत है। नबी सच है, नबी भी सच है और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही अपने बारे में सच बोलना है। एक शख्स जिसको दुख में किसी ने गले न लगाया हो, वह सुख में भी लोगों के गले लगने की तमन्ना नहीं रखता। अगर हम अपनी गुफ्तगू से गीबत, तोहमत और बहतान निकाल दे तो बाकी सिर्फ खामोशी रह जाती है, जो एक बेहतरीन इबादत है। किसी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि जब हमारी किस्मत पहले से ही लिख दी गई हो तो दुआ का क्या फ़ायदा। तो फरमाया कि हो सकता है कि किस्मत में यही लिखा हो कि मांगने पर मिलेगा। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब यह तुम पर मुनहसर है कि तुम उन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबी का पुल। दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। झुक जाना ही मोहब्बत है, सजदा उसका सबसे बड़ा सबूत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। मौत न हो तो कैसे पता चले कि जीने वाला हमें कितना अजीज था। या अल्लाह हमारे बुरे हालात को अच्छे हालात में बदल दे। इमाम जाफ़र सिद्दीक़ रहमतुल्लाह ने फरमाया, हम खुदा के काबा और इसके किबला हैं। दरूद पाक डूबने नहीं देता। दरूद पाक जिंदगी के अंधेरों को उजालों में बदल देता है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم کو مزید نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ جو مومن اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، سارے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا اور دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما۔ جو شخص رمضان میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آتی ہو، ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ بات وقت کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ خوبصورت دعا۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنی رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رزاق ہے، آمین ثم آمین۔ میرے اللہ میری لاج رکھنا، میرا کوئی نہیں تیرے سوا، مجھے مال و دولت کی ہوش نہیں، مجھے بس رزق حلال دے، مجھے سکوں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے۔ ایک شیطان تھا جس کو اللہ نے سجدہ کا حکم دیا تو بحث کرنے لگا، اور ایک خلیل تھا جس کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو چھری لے کر بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انسان جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، آمین۔ موت کے بعد کی تقسیم۔ روح ملک الموت لے جائے گا، مال وارث لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں مٹی کھا جائے گی، نیکیاں قرض دار لے جائیں گے۔ اے ابن آدم کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جا پائے۔ یا اللہ ہمیں اچانک موت سے بچانا، موت سے پہلے مغفرت مانگنے کی توفیق عنایت فرمانا۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ موت کی سختی ہر مسلمان مومن کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ اے اللہ کریم ہمیں موت کی سختیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور ایمان پر ثابت قدم رکھنا، آمین۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اور اللہ اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ شروع سے لے کر آج تک کوئی ایسی قوم نہیں جس کی بادشاہیت ہمیشہ رہی ہو، قومیں آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ معلوم ہوا اصل طاقت انسان کے پاس نہیں کسی اور کے پاس ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے، اسی کے آگے جھکا جائے یہی کامیابی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ نماز عصر اور فجر کی فضیلت۔ وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج طلوع ہونے سے قبل اور سورج غروب ہونے سے قبل نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ اچھی تعلیم تو ضروری ہے ہی، اچھی تربیت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تو دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے لیے گھوڑا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس کے لیے سفید رنگ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں سب سے زیادہ کدو پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں بکرے کا گوشت پسند تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں الفاظ سے تھام لیا کریں۔ بیٹیوں کے دکھ ماں باپ کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ اپنی لاڈلی بیٹی کے آنسو ان کے دل پر گرتے ہیں۔ اللہ کسی کی بیٹی کو دکھ نہ دے، آمین۔ مریضوں کے لیے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پڑھے، جو توبہ کرتے اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ یا اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، مولا کریم ان سب کی بخشش فرما، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے افضل بہتر تعلیم و تربیت ہے۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کریں۔ وتوکلت علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا۔ اور اللہ پر توکل رکھیے اور اللہ کافی کارساز ہے۔ القرآن جو اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ رب العالمین دو جہاں میں اپنی رحمت کا سایہ عطا کرنا، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اے میرے مولا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما، آمین۔ اے خدا، تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے۔ سنہری بات، انسان کوئی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا، اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ یا اللہ، مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ، اور میرے لیے اپنے راستوں کو آسان تر فرما دے، آمین۔ یا اللہ، ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، آمین۔ اللہ کا تو ذکر کر، سب سے بڑی چیز ہے۔ استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایمان ایک درخت ہے، یقین اس کی جڑ ہے، تقویٰ اس کی شاخ ہے، حیا اس کا نور ہے، سخاوت اس کا پھل ہے۔ فجر کی نماز خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ شیطان کے خلاف دین میں تمہاری پہلی فتح ہے۔
عید الفطر کی سنتیں: نمبر 1، عید کا چاند دیکھ کر تکبیرات کہنا۔ نمبر 2، نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ نمبر 3، غسل کرنا۔ نمبر 4، اچھا لباس پہننا۔ نمبر 5، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا۔ نمبر 6، کھجور کھانا۔ اے غفور الرحیم، تمام محروموں کی مغفرت فرما، تمام بیماریوں کی شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ پاک، اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ آج کی اچھی بات: دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ دل مت دکھاؤ، کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنے والا بنایا، اسی طرح ہمیں ان پر عمل کرنے والا بھی بنا دے، آمین۔ خوشیاں ہو یا غم، قبر والے کب بھولتے ہیں؟ اے اللہ، ہمارے قبر والوں کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی و شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: بے شک مومن تو وہ ہے جو خود پریشانیوں میں ہو اور دوسرے لوگ کی طرف سے راحت میں ہو۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ اے رب عرش سے بڑے، اے کل کائنات کے رب، اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے نیک کاموں کے لیے چن لے، نیک حیا ایمان کی دولت سے نواز، حاسد و بری نظر، برے عمل اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح بخیر۔ اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ سعد و آباد رکھے، آمین۔ اللہ کی رحمت ہر وقت ہے، مگر رمضان میں یہ ایسی برستی ہے جیسے خشک زمین پر بارش برستی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہارے من پسند منزل تک لاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ: زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ چھوٹی سی نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کیا پتہ وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دستک دینے سے پہلے دلوں سے برائیاں دور کرنا سیکھو، کیونکہ جذبات پہنچ سے زیادہ اہم ہیں۔ میں نے اپنے اندر اتنی چیزیں دفن کی ہوئی ہیں کہ اب مجھے ہی معلوم نہیں پڑ رہا کہ کون سی چیزیں مجھے تکلیف دے رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
اگر کسی کا دل دکھاؤ گے تو یہ بات ضرور یاد رکھنا، بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے، خدا نہیں۔ ہم اکثر اپنی روح میں وہ اداسی محسوس کرتے ہیں جو بند پنجرے میں پرندوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ خاموش زبان، اداس دل، سوئے ہوئے نصیب، اے زندگی تیرے تحفے پہ ہم آہ کریں یا واہ۔ کسی نے کہا تھا تم بہت اچھی ہو، میں نے کہا یہی تو خرابی ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہے تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہے۔ اگر تمہارے مقدر میں ستارے نہیں تو یقیناً تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند ہوگا، اور اگر تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند بھی نہیں ہے تو یقین رکھو اللہ تمہیں پورے آسمان سے نوازے گا، انشاءاللہ۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی اثر انداز نہیں ہوتی۔ خود کو جب دنیا سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ اور رب کے ہو جاؤ۔ سچ کہا ہے کسی نے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مرد کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے نفس کو حقیر تصور کرے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنویں سوکھ جاتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اسے پتہ بھی نہ ہو، بس یہی ہے سچی محبت۔ حاسدوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس لیے 2 دن کم جیو مگر سر اٹھا کے جیو۔ درد وہ ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہے، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ دوسرے کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گنہگار نہ بنیں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی بھرے دل کو بھی خالی کر دیتی ہے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کبھی بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پر کبھی چپ رہنے پر۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کئی زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ کبھی بھی خود کو اس طرح لوگوں کے اتنا قریب مت کرے کہ وہ دور ہو تو تکلیف صرف آپ کو ہو۔ یا اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ بعض لوگ خاموشیاں پڑھ لیتے ہیں، بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب اللہ پاک جانتا ہے۔ ماں ایسا الفاظ ہے جو دونوں ہونٹوں کے ملائے بغیر نہیں بولا جا سکتا۔ صبر وہ ہے جب تمہارا دل اندر سے جل رہا ہو لیکن تم خاموش ہو۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال کر پھینک دو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کچھ نہیں بھی ملا ہو تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ گنہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو روز محسوس ہوتے ہیں،
پر دکھائی نہیں دیتے۔ میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو دوست نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مخلص نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مہربان نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ ایک امید ہے جو مجھے روز جینے کا سہارا دیتی ہے، اور ایک دن میرا اللہ میری ساری دعاؤں کو سن لے گا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، میری نیتوں سے واقف میرا خدا ہے۔ اللہ پاک تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری محبت سے کیسے محروم کر سکتا ہے؟ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسرے کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ محبت ہونا بڑی بات نہیں، محبت قائم رکھنا بڑی بات ہے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ کچھ عادتیں تو زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ بدگمانیاں کیا ہے؟ یہ نفرت کی اپلیکیشن ہے۔ جب انسان کسی سے نفرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتا ہے اور پھر اس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں سزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں رب کی عطا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو۔ دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ اور پھر وقت نے سمجھا ہی دیا کہ خواب خواب ہوتے ہیں۔ نماز سکون دینے لگتی ہے جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگے۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہو یا نہ ہو، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ الفاظ بھی پھول ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کی ظرف کی مہک آتی ہے۔ آپ کسی کی عادت تو بدل سکتے ہیں مگر فطرت کبھی نہیں بدل سکتے۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی بلکہ حسن و اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنا پڑتی ہے۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھیں، فرشتوں والی نہیں۔ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتی ہے اور آنکھوں سے جھلکتی ہے۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے اور تم مانگ کر نا امید کیسے ہو۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے الفاظ کے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں نعمت ہوتی ہے۔ بے شک اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ سکون، جتنا سکون اللہ نے فرض نماز میں رکھا ہے اتنا سکون اللہ نے کسی اور چیز میں نہیں رکھا۔ جنت، ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ تہجد، جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو ان کی تعبیر بے مثال ہوتی ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چھیننے کی توقع کریں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو محنت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ بھروسہ، جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ کبھی بھروسہ توڑے گا اور نہ ہی تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ گہرے الفاظ، ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہو۔ ٹکرا دو اگر دے کوئی جلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس انسان کو کبھی دوست نہ بناؤ جو محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق ہی کیوں نہ ہو۔ چھوٹی سی نیکی، ہماری بہت چھوٹی سی مگر خالص نیکی جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کسی بھی نیکی کو جلدی ادا کیا کریں اور اسے حقیر نہ سمجھیں۔ جو آدمی دوسروں لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ سے رشتے اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ رشتے ہمیشہ کم بناؤ لیکن جو بناؤ ان کو دل سے نبھاؤ۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو دیتے ہیں۔ انسان مر جائے لیکن کبھی بھی ان سہاروں پہ بھروسہ نہ کرے جو کئی بار ان کی بنیادوں کو ہلا چکے ہوں۔ اپنے خلاف ہونے والی تنقید کو خاموشی سے سننا صرف ظرف والے اور بہادر لوگوں کا کام ہے۔ میں نے زندگی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کسی کے لیے کسی کو مت چھوڑو، ورنہ جن کے لیے آپ چھوڑتے ہو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ ہر شخص پر اعتبار نہ کریں اور ہر کسی سے مذاق بھی نہ کیا کریں، کیونکہ بہت سے کم ظرف اس دنیا میں موجود ہیں، اسی لیے کم ظرفوں کو ان کے اوقات میں رکھیں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ دیتے ہیں۔ انصاف، قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ صرف اللہ کا انصاف ہی سب کے لیے برابر ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین مت کیا کریں، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ محبت کی پہچان عزت سے ہے، جو آپ کو عزت نہیں دے سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت کر سکتا، اسی لیے ہمیشہ اپنے رب سے محبت کریں۔ یقین، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں پر نہ صرف خود شکر ادا کرے بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائے، اپنے دسترخوان پر نظر دوڑائیں، یقین کریں کروڑوں لوگ ایسے کھانے کے لیے ترستے ہیں۔ دعا کریں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں اور اسی کی توفیق سے دوسروں کا خیال رکھنے والے بنیں، آمین۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کرنے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ انسان تنہائی پسند تب ہونے لگتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ روح بیمار ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائے یا کمال کی طرف، صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے، معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہے۔ قرآن کی طاقت، سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے، سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے، سورہ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دیے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب کسی نے اسے ابتدائی حالت میں ہی سیدھا نہیں کیا۔ ایمان اور حیا دو ایسے پردے ہیں کہ
اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کے ایک انا بھی اچھے سے اچھے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ محبت اللہ سے ہو تو مزہ دیتی ہے، نہ خوف ہے جدائی کا، نہ خطرہ ہے بے وفائی کا۔ رب سے اور ماں باپ سے دور رہ کر انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ خوشیاں، عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی نہ ہو، آمین۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ قسمت اور دل کی آپس میں کبھی نہیں بنتی، جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کے عوض نعمت عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا، یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ کتنے عجیب ہیں نا لوگ، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کی خوشی اور رزق پر نظر مت رکھو، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ اے لوگو، دنیا کو چھوڑ دو، کہ دنیا کی محبت اندھا، بہرا اور گونگا بنا دیتی ہے اور سر بلند افراد کو بھی ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ جب کسی کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز لگنے لگے، جب دعاؤں میں بھی اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگے تو سمجھ لے محبت دل سے ہو کر روح میں اتر گئی ہے۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے اور غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل بہترین ایمان ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ کہتے ہیں 40 لوگ مل کر آمین بولے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ دوسروں کو برائیوں سے روکو اور خود بھی رکے رہو، اس لیے تمہیں برائیوں سے روکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں ہے۔ مشقت ختم ہو جاتی ہے، نیکی رہ جاتی ہے، مزہ ختم ہو جاتا ہے، گناہ رہ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کر گنا نہ کر تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے فخر سے بتائے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا اسے ایسی نعمتیں دی جائیں گی کہ پھر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ دعاؤں میں شدت اتنی پیدا کرو کہ وہ تمہاری دعاؤں کے بدلے تمہیں دینے کو راضی ہو جائے۔
جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، لفظوں میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ ایسی نیکی جس کا بدلہ گناہ ہے۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کا گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ رشتوں میں اداکاریاں اور دل میں منافقت، نہ جانے لوگ خدا کو کیسے ناراض رکھ لیتے ہیں۔ خوشی کے بھی اپنے اپنے مطلب ہیں۔ ایک بچہ غبارہ خرید کر خوش تھا اور دوسرا بیچ کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو محنت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ دنیا والوں کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پیسوں کے قرض تو ادا ہو جاتے ہیں، لیکن رویوں کے قرض ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس فوراً وہاں سے راستہ بدل لے۔ زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیاب ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ تعریف ایک بہت ہی منتشر دھوکہ ہوتا ہے جو اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ تعلیم کا اثر انسان کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے۔ ڈگریاں تو پیسوں سے بھی مل جاتی ہیں۔ دکھ تکلیف اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے جو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد بھی نہیں کرواتا اور نہ ہی کبھی اپنے پاس سے مایوس لوٹاتا ہے۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت، محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض، تکبر سے بھر جاتا ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ لوگوں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کومنٹ کیجیے اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اپنے دن کی ابتدائی 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے رب تعالیٰ رحمت اور رضا لکھ دی جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کی اتنی عادت ڈال لیں کہ جب زبان خاموش بھی ہو تو دل درد کرتا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کا ہر دن آخری سمجھو۔ میری اوقات نہ ہے کہ جنت مانگوں، بس التجا ہے جہنم سے بچا لے یا رب۔ قرآن کہتا ہے، میں تمہارے قبر میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا، مجھے پڑھتے رہو، میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیاں، مصیبتیں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کی قید ہے
اور کافر کی جنت ہے۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے، آمین۔ توڑنے والے ہزار، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ جس شخص کو نماز کی عادت ہو جائے پھر اسے سکون نہیں ملتا نماز پڑھے بغیر۔ قرآن پاک کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن گھٹ جائے گا۔ کون کس کا کتنا اپنا ہے وہ صرف وقت بتاتا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ جو جہاں غلط ہو اسے وہیں غلط بولو، جو جہاں ٹھیک ہو اسے وہیں ٹھیک بولو۔ شخصیت پرست مت بنو، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو۔ کڑوا سچ، کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ گناہ لذت کی وجہ سے نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ نیکی اور مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گا۔ حسن کی مثال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کوئی حسن نہیں۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ سوال کر لینا بدگمان ہونے سے بہتر ہے۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، سب کی مشکلات ختم فرما۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر، عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ روز محشر میں آپ سے صرف نماز اور روزے کا ہی پوچھا جائے گا تو آپ شاید غلط ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ چاہے گھر کتنی ہی سجاوٹ سے میزین ہو، مگر ماں نظر آئے تو گھر اصل میں گھر لگتا ہے۔ اصل کامیابی کا ہر راستہ نماز سے ہو کر ہی گزرتا ہے، کیونکہ بنا نماز حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں: دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، بس فرق رنگوں کا ہوتا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ کالی رات میں 2 کالے پہاڑوں کے درمیان کالے پتھر کے اوپر ایک چوٹی رینگ رہی ہے۔ اس چوٹی کے رینگنے سے جو انسان پر پڑ رہے ہیں، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہوں کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھتے گھر بسانے کے گر ہیں۔ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ مشورہ بہت سستا ہے، 1 سے مانگو 10 لوگ دیں گے، اور مدد بہت مہنگی ہے، 10 سے مانگو گے تو کوئی 1 دیتا ہے۔ اپنے ظرف کے
پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے زمانے والوں پر چھوڑ دو۔ اگر آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو ہر احمق شنسوار کہلائے گا۔ خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے اور عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے۔ انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اپنی خاموشی کا احساس ہی انسان کے کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہتر سینیٹائزر ہے، جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے بھی کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ انسان کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ نمبر 1، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو۔ نمبر 2، اپنے دوست کے غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ زندگی بہت میٹھی ہے اگر آپ اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں۔ میں نے زندگی سے پوچھا کہ تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو، گرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی صحیح مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس برکت والے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے اور آپ سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ روزے کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ روزہ تبھی عبادت کا درجہ پاتا ہے جب اپنے نفس سے آگاہ ہو کر اس کی تربیت کر لی جائے اور ضرورت مند کی حاجات و تکالیف کا مداوع کیا جائے۔ رمضان، کتنی جلدی یہ رمضان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گنہگاروں کی مغفرت کر میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں رمضان گزر جاتا ہے۔ افطار کی خوشیاں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش بن کر آئے گا۔ روزہ رکھیں، یہ آزمائش میں کام آتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اس کے بال بچوں، مال اور پڑوسی کے معاملے میں آزمائش ہوتی ہے اور روزہ ان آزمائشوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، ہر روز صدقہ دیں، بھلے 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل مقبول ہے اور اس کی دعا قبول ہے۔ روزہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرض ہے جس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یا رب، اس رمضان کے صدقے جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ان کی بخشش فرما، جن کے حیات ہیں انہیں لمبی عمر اور تندرستی عطا فرما، آمین۔ روزے دار کو قیامت میں میرے حوض سے پانی پلایا جائے گا، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ روزے کی حالت میں موت، جنت میں داخلے کی ضمانت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اس حالت میں مر جائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے جو خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کومنٹ کیجیے
اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔